بات عرس پاک کے حوالے سے کہ عرس کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تاکہ اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر جو اولیاء اللہ کے عرسوں پر اعتراض کیے جاتے ہیں، اس کا جواب ہمارے ذہنوں اور ہمارے قلوب کے اندر بیٹھ جائے۔ لفظ عرس جو ہے یہ لفظ حدیث سے ماخوذ ہے، حدیث پاک سے ماخوذ ہے یہ لفظ عرس کا، اور ڈائریکٹ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عرس پاک کا معنی کیا ہے؟ عرس کا معنی ہے شادی، عرس کا معنی ہے شادی، لقاء، ملاقات۔ اور عرف عام میں عرس کسے کہتے ہیں؟ جس کا عرس ہو رہا ہے وہ صاحب عرس، وہ صاحب مزار، اس کے مزار پر بیٹھ کر، اس کے قرب و جوار میں بیٹھ کر، اس کی معیت میں بیٹھ کر، اس کے قرب میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، دین احکام، شریعت اور اس صاحب عرس کی شان بیان کی جاتی ہے۔ اس کا نام عرس ہوتا ہے۔ جیسے آج ہم منا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہے ہیں، اولیاء کی مناقب بیان کر رہے ہیں۔ اس کا نام ہم نے عرس رکھا ہے۔ اور یہ جو معنی بیان کیا ہے کہ عرس کا معنی شادی ہے، ملاقات ہے، تو حدیث پاک مشکات کی اور ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ، اللہ کا پیارا بندہ، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، قبر کے اندر جاتا ہے، تو فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں۔ اس سے سوال و جواب ہوتا ہے، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوال و جواب ہوتے ہیں۔ تو جب وہ بندہ ان سوالوں کے جواب دے لیتا ہے، اللہ رب العزت کی معرفت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، دین اسلام کی معرفت کے حوالے سے وہ جواب دے لیتا ہے، تو اب جو فرشتے اس کے پاس سوال و جواب کے لیے آئے ہیں، وہ آ کر اس بندے سے کہتے ہیں کہ تو نے سوال کے جواب صحیح دیے ہیں، نم کنومت العروس، اب تو سو جا، نم امر کا صیغہ ہے، نم، سو جا، کنومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ دلہن، عروس کا معنی دلہا یا دلہن، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ یہ فرشتے اسے کہتے ہیں۔ اب یہ خطاب جو نام کا نومت العروس کا خطاب ہو رہا ہے، یہ فرشتے کس سے کرتے ہیں؟ ایک بات یہاں توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ فرشتے کہتے ہیں نم، سو جا۔ یہ جو سونے کی خاصیت ہے، یہ کس کے ساتھ متعلق ہے؟ کون سوتا ہے؟ روح سوتی ہے یا جسم سوتا ہے؟ روح سونے سے پاک ہے، روح سونے سے پاک ہے۔ اگر سوتا ہے تو جسم سوتا ہے۔ تو اب فرشتے جو کہہ رہے ہیں کہ نم کنومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، تو یہ خطاب اس کے جسم سے کیا جا رہا ہے۔ تو گویا قبر کے اندر اس کا جسم بھی موجود ہے، اس کی روح بھی موجود ہے، اور وہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ نم کنومت العروس کا جو خطاب ہے یہ فرشتے کر رہے ہیں، یہ اس کے جسم سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ جسم سوتا ہے، روح نہیں سوتی، روح سونے سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ملائکہ فرشتے اسے کہتے ہیں نم کنومت العروس،
پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، جس طرح اس کے محبوب کے سوا اسے کوئی نہیں اٹھاتا، تو بھی سو جا، تیرے محبوب کے سوا تمہیں بھی کوئی نہیں اب اٹھائے گا۔ اب یہ اس کا لغوی معنی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں رکھا ہے۔ اب دوسرا جو مفہوم ہے حدیث پاک کی روشنی میں وہ کیا ہے کہ بیان ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بخاری، مسلم، ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور بہت ساری احادیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، مدینہ المنورہ سے نکلے اور احد کے میدان میں اہل احد کے پاس گئے۔ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، مسلم کی حدیث پاک ہے، متفقون علیہ حدیث پاک ہے یہ۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہدائے احد پر نماز ادا کی جس طرح میت پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سالوں کا ہے، آخری سالوں کا۔ اور غزوہ احد کب رونما ہوا؟ 2 ہجری میں، اور یہ 8ویں ہجری کا واقعہ ہے، آخری سال کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں اہل احد کی قبر پر تشریف لے گئے اور ان پر نماز ادا کی جس طرح میت پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ اب 8 سال کے بعد یہ جو نماز ادا کی جا رہی ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ لا محالہ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد ان قبروں پر جا کر دعا کر رہے ہیں۔ اب جو نماز کا معنی ہے، صلات کا معنی دعا کریں گے، تو 8 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اور دعا کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے ثم انصرف الی المنبر، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ احد کے میدان میں، احد کے قبرستان میں جہاں شہداء مدفون ہیں، وہاں منبر کا کیا معاملہ ہے؟ منبر تو ہونا چاہیے تھا مسجد کے اندر، وہاں مسجد نہیں ہے، کوئی بھی قبرستان ہے، وہاں قبرستان ہے، قبریں ہیں، شہداء کی قبریں ہیں، وہاں کوئی مسجد نہیں، اور شہر سے دور وہ مقام ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر پر تشریف لانا، حدیث پاک کے اندر یہ لفظ ہے کہ آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے احد کے میدان کی طرف ارادہ کرتے ہیں، شہدائے احد کی طرف ارادہ کرتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو ساتھ ساتھ مسجد نبوی سے منبر بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ وہاں منبر تو کوئی موجود نہیں تھا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 صحابہ کی جماعت ہے، منبر لے کر احد کے میدان میں جاتے ہیں، شہدائے احد کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں جا کر آپ منبر پر تشریف لاتے ہیں، اور منبر پر تشریف فرما کر آپ صحابہ سے خطاب کرتے ہیں۔ خطاب کیا ہے؟ حدیث پاک پڑھیں، بخاری کی، مسلم کی کتاب الجنائز کے اندر بخاری نے، حضرت امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، فرمانے لگے انی فرط لکم، میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تمہارا پیش رو ہوں، وانا شہید علیکم، اور میں تم پر گواہ ہوں، اور میں تم پر گواہ ہوں۔ یہ صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، واللہ انی لانظر الی حوضی الان، میرے صحابہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اپنے حوض کوثر کو ابھی دیکھ رہا ہوں۔
حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، میدان احد کے اندر بیٹھ کر منبر پر جلوہ افروز ہو کر نبی پاک صحابہ سے فرماتے ہیں میں حوض کوثر کا نظارہ کر رہا ہوں۔ اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، میرے صحابہ اللہ رب العزت نے مجھے تمام زمینوں کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی ہیں۔ یہ شہدائے احد کی قبر پر، ان کی قبور پر بیٹھ کر، منبر پر بیٹھ کر نبی پاک صحابہ کے مجمع میں شان بیان ہوئی، اپنی شان بیان کر رہے ہیں، جو اللہ رب العزت کی عطا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ قبروں پر جا کر چاہیے تھا یہ سارے تذکرے مسجد نبوی کے اندر ہوتے، یہ ساری چیزیں مسجد نبوی کے اندر بیان کی جاتی، لیکن مسجد نبوی سے منبر اٹھا کر شہدائے احد کی قبور کے ساتھ رکھ کر اور پھر شہدائے احد کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اپنے بارے میں، اللہ رب العزت کی عطا کے بارے میں بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اشارہ کیا کیا جا رہا ہے کہ ان قبور پر آ کر بیان کرنا، ان کے اوراث کا ذکر کرنا، یہ ڈائریکٹ نبی پاک کی سنت ہے۔ اس حدیث پاک کا مطالعہ کیجئے، جا کر کھولیے حدیث پاک کو، بخاری کی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، ثم انصرف الى المنبر، منبر پر تشریف لا کر پھر آپ نے صحابہ سے خطاب کیا، صحابہ اللہ رب العزت نے ساری زمین کی خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی، اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، اللہ رب العزت نے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی ہیں۔ پھر فرمایا میرے صحابہ مجھے اپنی قوم، اپنی امت اور تمہارا شرک میں مبتلا ہونے کا مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں کہ میرے بعد میری قوم، میری امت شرک کرے گی۔ اگر مجھے کوئی خوف ہے تو وہ کیا ہے کہ میری امت دنیا دار ہو جائے گی، یہ حدیث پاک ہے۔ شرک کا کوئی خوف نہیں، خوف ہے تو کیا خوف ہے کہ دنیا دار ہو جائیں گے۔ آج جو ہو رہا ہے، کچھ لوگ مسلمانوں پر کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں، قوم مشرک ہو گئی ہے، شرک کر رہے ہیں، یہ قبروں پر جا کر شرک کر رہے ہیں، یہ قبروں پر جا کر شرک کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے کوئی خوف نہیں کہ کوئی شرک کرے گا۔ اگر خوف ہے تو کیا خوف ہے کہ میری امت، میرے لوگ، میری قوم یہ دنیا دار ہو جائے گی۔ یہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبور پر جا کر یہ سارا بیان فرما رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں مجھے ساری کائنات کی، ساری زمین کی چابیاں، جو اس کے خزانے ہیں، ساری چابیاں عطا کر دی۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، ساری چابیاں اسے عطا کر دی ہیں۔ خود حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کی سنت کیا ہے؟ خود حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سنت یہ ہے کہ وہ حضرت باقی باللہ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک پر تشریف لے جاتے تھے، ان کا اپنا عمل یہ ہے۔ اور پھر جب حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوتا ہے تو آپ کے وصال کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ معصوم قیوم ثانی، عروۃ الوثقی، حضرت خواجہ محمد معصوم قیوم ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال اپنے باپ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک منایا کرتے تھے، عرس پاک منایا کرتے تھے ہر سال۔ یہ حضرت خواجہ معصوم کی سنت ہے، سب سے پہلے نبی پاک کی سنت، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت کہ وہ عرس
اور قبروں کے پاس بیٹھ کر واعظ و تلقین جو ہوتی ہے، اس حوالے سے اس آواز کو سننا، ان خطابات کو نبی پاک کی زبان اطہر سے سننا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اتباع میں خود حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکات وہ بھی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور پھر آپ کے صاحبزادے، اور پھر قیامت تک اس سنت پر عمل ہوتا رہے گا۔